وقوع جو تھا یہ اس طرح ہوا تھا کہ عید کا تیسرا دن تھا. آفاق جو ہے بیسیکلی وہ ککی سے بلانگ کرتا ہے، لیکن وہ اس کی سکونت جو ہے وہ بنو ٹاؤن شپ میں ہے. اس کو کسی ایک منظم گروہ جو ہے جو کہ اغواکاری میں بین الصوبائی گروہ ہے، مختلف واردات میں بھی وہ ملوث رہے ہیں، جنہوں نے اور بھی کچھ واردات کے انکشافات کیے ہیں کہ وہ ایک منظم گروہ ہے. انہوں نے اس کو ایک ہنی ٹریپ کے ذریعے کالز کی اور اس کو ایک مقام پہ بلایا میریان روڈ پہ، جہاں پر میریان کے علاقے میں اس کو اسلحے کے زور پر اس سے اٹھا کر ایک گاڑی میں نامعلوم مقام پہ لے گئے. اس کی رپورٹ گھر والوں نے اس کا کافی انتظار کیا. جب یہ نہیں آیا تو انہوں نے ایک رپورٹ لکھی تانا ٹاؤن شپ میں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ گھر سے لاپتہ ہے اور ابھی تک نہیں آیا. جس کی رپورٹ تانا ٹاؤن شپ میں لکھی گئی، انہوں نے اپنے رپورٹ میں بتایا تھا کہ وہ منڈان کے علاقے سے آخری میں وہ اپنے عید مبارکباد کے لیے ماموں کے پاس گیا تھا، لیکن وہاں سے اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. ان کی رپورٹ تانا منڈان مارک ہوئی، کیونکہ قانونی وہ یہ ہے کہ جہاں پہ وقوع سرزد ہوا ہو رپورٹ FIR وہاں پہ لکھی جاتی ہے. تو تانا منڈان میں فوری طور پر ہم نے ان کی درخواست پہ FIR رجسٹرڈ کی، اور اس کے لیے DIG صاحب نے، DPO صاحب نے اور SP انویسٹیگیشن صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم اس جو بازیابی ہے مغوی کی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہم آپ کو ایک چیلنج کے طور پہ یہ ٹاسک دے رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم انہوں نے مقرر کی، جس کی سربراہی مجھے سونپی گئی. ہم نے دن رات اس میں محنت کی. SP CTD صاحب اور ان کی ٹیم جو ٹیکنیکل ٹیم تھی وہ بھی ہمارے ساتھ رہی. اس میں اسپیشل برانچ اور باقی جو ہمارے پولیس کے جتنے بھی DSB ہے، اسپیشل برانچ ہے، CTD ہے، سب نے ہم ایک ٹیم ورک کی صورت میں دن رات ایک کر کے مختلف ایسے مقامات، ایون جانی خیل میں ہم نے رات کے ٹائم بھی ایسے ریڈز کیے کہ پچھلے آپ اگر دیکھیں تو رات کو کبھی بھی کسی نے جانی خیل کے ایریا میں ریڈ نہیں کیا. اس کی بازی کیونکہ ہمیں اس کی زندگی عزیز تھی، ہمیں کہا کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ جو کہ پھر ناقابل تلافی نقصان ہو. دن رات کی محنت، ان کے والدین کی دعائیں، لوگوں کی دعائیں رنگ لائیں، اور ہم ان کے جو ماسٹر مائنڈز تھے ان تک ٹیکنیکل طریقے سے ان تک پہنچ گئے، ان کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد ملزم مغوی کی جو بازیابی تھی وہ بحفاظت یقینی بنا لی گئی. ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا، ملزمان بھی اریسٹ ہوئے اور مغوی بھی بازیاب ہو گیا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. حالانکہ ککی قوم نے وہاں پہ اپنے جلد سے جلوس اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کیے، لیکن اتنے شارٹ نوٹس میں شاید میری تو جتنی سروس ہے اس میں کبھی اغوا کے کیس میں اتنے کم دنوں میں کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے. تو یہ سب جو ہے لوگوں کی دعائیں تھی اور جو ٹیم تھی ان کی محنت تھی. مزید کچھ ملزمان ہمیں اس میں اور بھی درکار ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا منظم نیٹ ورک ہے، اور ان ملزمان کی بھی انشاءاللہ جلد از جلد گرفتاری یقینی بنائی جائے گی، اور ان کے بابت بھی پھر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. شکریہ. یہ چونکہ اس کو تو لے جایا گیا تھا بنو ڈسٹرکٹ سے دور کہیں پہ نارتھ وزیرستان کے ایریا تھا، وہاں پر اس کو رکھا گیا تھا. لیکن جب ہم نے اس کی ریڈ جو کیا ہے وہ ابھی فی الحال ہم اس لیے زیادہ وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے معلومات، کیونکہ ہمیں کچھ ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ درپیش ہے، اور یہ حساس معلومات اگر لیک ہو گئے تو پھر ان کو ان سے مدد مل سکتی ہے کہ کس طریقے سے اور کہاں سے ہوا ہے. تو کچھ انشاءاللہ جب سب ملزمان ہم اریسٹ کر لیں گے تو تمام معلومات آپ کے سامنے بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کرسٹل کلیئر رکھ دیں گے. ان کا تعلق بھی جی وزیرستان سے ہے. بالکل جی، انہوں کی جو موٹیو تھا وہ یہی تھا، رینسم کے لیے تھا، اغوا کے بتے کے لیے اس کو اغوا کیا تھا، اغوا برائے تاوان جس کو ہم کہتے ہیں. اس میں ہم نے FIR بھی جو 365A میں رجسٹرڈ کی ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ یہ ان کو جو اغوا کیا گیا تھا وہ پیسوں کے لیے کیا گیا تھا. بالکل جی، اس سے جو مغوی ہے اس کو انہوں نے ان سے نمبرات لیے ہوئے تھے،
کہ آپ ان سے اس کی جائیداد کی ڈیٹیل بھی لی گئی تھی کہ آپ کتنے پیسے ارینج کر سکتے ہیں اور آپ کی جائیداد کہاں پہ ہے. اس کے مطابق ان سے وہ ڈیمانڈ ان کو کر رہے تھے، کیونکہ مغوی سے انہوں نے اپنے بھائی کے اور اپنے والد کے نمبر دیے تھے، اسی لیے کہ وہ ان سے اس کی ڈیمانڈ کر سکیں. لیکن چونکہ ہم نے اتنا شارپ ایکشن اس پہ کیا ہے تو ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ وہ ڈیمانڈ جو تھی وہ زیادہ وہ کر لیتے. ان کو بڑے اچھے طریقے سے گھیر لیا گیا تھا، اور انہوں نے ملزمان جو ہیں انہوں نے بھی انکشاف کیا کہ بالکل ہماری اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، بس پیسوں کی ہمیں کچھ ضرورت تھی اور ہم یہی واردات کرتے رہتے ہیں. ڈیمانڈ ہم نے ان سے کی تھی. اس میں جی مختلف ہوتے ہیں، اس میں کچھ موبائل فورینزکس ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں اور بھی اس طرح کے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم ملزمان تک رسائی کر لیتے ہیں. اب لوگوں کو اپڈیٹ کیا جو کہ اس کارروائی کو لیڈ کر رہے تھے کہ میرا بھائی آفاق خالد عید کے دوسرے دن فورسفلی کچھ لوگوں نے اغوا کیا اور ایک نامعلوم جگہ پہ لے گئے. اور الحمدللہ آئی ایم ریئلی پراؤڈفل کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں اتنے قابل اور اتنے شارپ مائنڈڈ آفیسرز ہیں جنہوں نے بروقت کارروائی کر کے ملزمان کو بھی حراست میں لیا اور میرے بھائی کو بھی بازیاب کرایا. میں اسپیشل شکر گزار ہوں ایس پی سی ٹی ڈی اسد علی شاہ صاحب کا، رضوان صاحب کا اور ان کے ٹیکنیکل ٹیم کا. ٹیکنیکل ٹیم نے بہت سپورٹ کیا ہے اور بہت انہوں نے محنت لگائی ہے اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں اسپیشلی اپنے اداروں کا، اپنے ریاست کا، جنہوں نے بروقت کارروائی کر کے میرے بھائی کو رہا کروایا. دوسرا میں اپنے علاقے کے اقوام ککی کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، اور انہوں نے ہر وہ تعاون پولیس کے ساتھ بھی کیا، ہمارے ساتھ بھی کیا، جس میں یہ اس بات کی یقین دہانی دلائی گئی کہ انشاءاللہ آفاق پل کو کچھ نہیں ہوئے گا. باقی ایسا اور تو میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ میں پولیس اور اداروں سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں، اور ان کے جو ایفرٹس ہیں وہ بہت زیادہ کچھ ایسے ایفرٹس ہیں جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہیں، جو بہت زیادہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ.